اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ آیان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، اگرچہ ماضی میں بھی رفتہ رفتہ سازشی نظریے رکھنے والے نام نہاد ماہرین فلکیات اور مذہبی رہنما دنیا کے خاتمے کی پیشن گوئیاں کرتے رہے ہیں، تاہم اس وقت یورپ اور امریکی ممالک میں ٹویٹر پر ایک سازشی نظریہ تیزی سے پھیل رہا ہے، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 21 جون 2020 کو دنیا ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ برطانوی میڈیا میں ٹویٹر پر جاری ہونے والی افواہوں سے متعلق شائع رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ قدیم مایا تہذیب کے کیلنڈر کے مطابق آئندہ ہفتے قیامت آنے والی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دراصل مایا تہذیب کی راہ جانے والی ایک کیلنڈر میں 8 سال قبل جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ 21 دسمبر 2012 کو قیامت آنے والی ہے، اس کا مطلب سال 2012 نہیں بلکہ 2020 تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ برطانوی میڈیا میں شائع رپورٹس میں نام نہاد سائنسدان نے جارجین مایا اور جولین کیلنڈر کا موازنہ کر کے قدیم مایا تہذیب کے 8 سال قبل ختم ہونے والے کیلنڈر کی درست تاریخ نکالی، جو 21 جون 2020 بنتی ہے۔ دوستو، سائنسدانوں نے اپنے ٹویٹس میں دعویٰ کیا کہ قدیم مایا تہذیب کے کیلنڈر کا 2012 کا دعویٰ درست تھا، تاہم اس کیلنڈر کا جارجین اور جولین کیلنڈر سے موازنہ کیا جائے تو وہ سال 2012 نہیں بلکہ 2020 بنتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق مایا کیلنڈر کا دنیا میں رائج جارجین کیلنڈر سے موازنہ کیا جائے تو اس وقت ہم مایا کیلنڈر کے مطابق 2012 میں ہیں، جبکہ جارجین کیلنڈر کے مطابق 2020 میں ہے۔ نام نہاد سائنسدان نے اپنے ٹویٹس میں ریاضی کے حساب لگا کر دعویٰ کیا کہ پرانے مایا کیلنڈر میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ دراصل دنیا میں رائج کیلنڈر کی 21 جون 2020 کی تاریخ کی ہے اور اسی دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر سائنسدانوں کی بات مانی جائے تو آئندہ ہفتے دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ سازشی نظریہ ایک ایسے وقت میں دنیا میں پھیلا ہے جبکہ دنیا بھر میں کورونا کی وبا، زلزلے، سیلاب، ٹڈی دل کے حملے، نسلی تعصب کے خاتمے کے خلاف پرتشدد اور اس طرح کے دیگر واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سازشی نظریہ 2012 میں بھی سامنے آیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قدیم مایا تہذیب کا بچ جانے والا کیلنڈر 21 دسمبر 2012 کو ختم ہو جائے گا اور کیلنڈر کے خاتمے کو دنیا کے خاتمے سے تشبیہ دی گئی تھی۔ تاہم مایا تہذیب کا مطالعہ کرنے والے ماہرین نے اس وقت کہا کہ کیلنڈر کے خاتمے کا مطلب دنیا کا خاتمہ نہیں بلکہ پرانے دور کا خاتمہ ہے۔ دوستو، اس سازشی نظریے کے 8 سال بعد اب ایک بار پھر ایسا ہی نظریہ یورپ اور امریکی ممالک کی سوشل میڈیا پر پھیل رہا ہے۔ قدیم مایا تہذیب حالیہ شمالی و وسطی امریکی ممالک پر مبنی تھی اور جہاں اس وقت میکسیکو جیسے ممالک ہیں وہاں پر قدیم مایا تہذیب شروع ہوئی اور وہیں پر ختم ہوگی۔ اس تہذیب کو بھی دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس تہذیب کو میسو امریکی تہذیب بھی کہا جاتا تھا اور اس تہذیب کے پیروکاروں نے ممالات زندگی چلانے کے لیے مایا کیلنڈر تشکیل دیا تھا۔ دوستو، سائنسدانوں کا یہ نظریہ کہیں ہونے والے سورج گرہن سے تو نہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں، 21 جون 2020 میں پاکستان، بھارت، سری لنکا، سعودی عرب، امریکہ، افریقہ اور یورپ کے بیشتر ممالک میں دم بخود کر دینے والا مکمل سورج گرہن دیکھا جائے گا۔ 21 جون 2020 کو پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں نظر آنے والا سورج گرہن 21 اگست 2017 میں امریکہ میں نظر آنے والے مکمل سورج کی طرح کا ہوگا۔ اس دن دنیا کے بیشتر ممالک میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک سورج کو مکمل گرہن لگ جائے گا۔ دوستو، سورج یا چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے اور چاند زمین کی طرح طریق ہے۔ وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ جب وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے۔ اور جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کی موت یا کسی بڑے حادثے پر سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ بڑے صغیر میں تو لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر حاملہ عورتیں چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ سورج یا چاند کے گرہن ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچے کا ہونٹ وغیرہ کٹ جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی سائنس کے اعتبار سے۔
یہ صرف لوگوں کا وہم و گمان ہے اور جاہلانہ بات ہے۔ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامی میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر واقعی اس موقع پر حاملہ عورتوں کے لیے چھری وغیرہ کا استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا تو پوری کائنات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کے متعلق احکام ضرور بیان کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کی حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن ہوا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن اور ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر لمبی نماز پڑھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج تک پوری امت مسلمہ کا یہی معمول ہے کہ اس موقع پر نماز پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور دعا کی جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔